میرا رب فرشتوں سے پوچھنے لگتا ہے، وَهُوَ عَالَمٌ، حالانکہ اسے پتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے محبوب کی امت کو کیسے پا کے آئے ہو؟ فرشتے بولنے لگتے ہیں، مولا گلی اس محلے میں، فلاں گلی میں تیرے ایک بندے نے تیرے قرآن کی مجلس رکھی، قرآن سننے والا سنا رہا تھا، سننے والے سن رہے تھے، سنانے والا سنا رہا تھا، ہاں اللہ کی توحید بیان ہوئی، اچھی اور نیک باتیں ہوئیں، دعائیں مانگنے لگے، تیرے رب سے بڑے ڈرتے تھے، تجھ سے بڑے ڈرتے تھے، اور اللہ تجھ سے جنت کی طلب رکھتے، جہنم سے پناہ مانگتے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ مولا نہیں۔ جہنم؟ فرمایا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو کیا سما ہوتا؟ تو فرشتے کہتے مولا پھر تو پتہ نہیں کیا سے کیا آگے ادھر ادھر آتے اور ڈرتے اور کانپتے۔ فرمایا دیکھا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ ایمان لائے بیٹھے ہیں؟ جی اللہ ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ فرشتے گواہ ہو جاؤ وہ جہاں آئے بیٹھے تھے میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ، ایک بندہ ایسا تھا اسے مجلس سے غرض نہ تھی، انہوں نے کہا خان صاحب ادھر آئے تھے دوسرے محلے اور وہ ادھر ان کو ملنے کے لیے گئے تھے، کسی نے کہا فلاں جگہ قرآن کی تلاوتیں ہیں ادھر گئے ہوئے ہیں، بھاگتے دوڑتے تلاش کرتے میرے اس بھائی کو دیکھنے کے لیے آیا، چلو یہاں ملاقات ہو گئی۔ اس کو مجلس سے غرض نہیں تھی، کسی اور کے پاس میرے بھائی مولانا معاذ صاحب کے پاس آیا تھا، قرآن سننے کی غرض نہیں تھی، اور بندے کے پاس کام تھا، پر تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ اللہ کہتا ہے بیٹھ گیا نا؟ جی مولا بیٹھا۔ فرمایا میں نے اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ کتنا رحیم ہے، بولے ذرا، کتنا کریم ہے، خدا کی قسم۔ اسی بات سے اپنے موضوع کو جوڑنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، آج میں قرآن سناؤں گا آپ کو اور ایمان تازہ ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں میرے کریم اللہ، رحیم اللہ، تیری مہربانیاں اور تیری کرم نوازیاں تو پہلے بھی بڑیاں، لیکن اس امت دے تیری کرم نوازیاں تے رحمتے دا کچھ وپار بھی ہو گیا۔ پہلے امتیں بھی گناہ کرتی، پہلی امتوں سے بھی صدقے خیرات لیے جاتے۔ یہ جملہ سنیں گے پھر میں سناتا ہوں۔ پہلے امتوں سے گناہ ہوتا نا، اللہ ٹائم لیمٹ مقرر ہوتا، اتنی دیر میں جمع ہو جاؤ، کوئی اپنے آپ کو مارے، جو مر گئے ان کی توبہ قبول، جو بچ گئے وہ بھی قبول۔ صدقہ پہاڑ کے اوپر رکھ کے آؤ، آگ آئے گی جلا کے لے جائے گی، جس کا قبول نہیں ہوگا ویسے ہی پڑا رہے گا۔ کپڑا کاٹ دیا جائے گا، بغیر عبادت گاہ کے نماز نہیں قبول کروں گا۔ قربان جاؤں جب میرے محبوب کی امت کی باری آئی، آواز آنے لگی نا میرا بندہ تیرے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، تیرے لیے عبادت گاہ کی کوئی قید نہیں ہے، تیرے لیے کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے میں نے رحمتوں کے موسلادھار جس طرح بارشیں برستی ہیں برسا دی، آ میری رحمت کی دریا میں ایک باری غوطہ مار سارے گناہ معاف کر دوں۔ قرآن آیا، رب کا قرآن آیا، آواز آنے لگی محبوب جی مولا پیاری زبان سے اعلان کر دے، یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا
تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرا پیغمبر، زبان تیری ہوئے، قرآن میرا ہوئے، اعلان کرنے والا میرا سونا تو ہوئے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ترجمے پہ غور کرنا میرا بھائی، غور کیجئے گا میری بہن، میری ماں، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ آواز آتی ہے میرا بندہ، میرا بندہ جیسا ہے کیسا ہے، ایک باری آکے میری دربار دیکھ، ایک مرتبہ آکے میری دربار میں، میرے دروازے پہ زمین تیری ہوئے، زمین میری ہوئے، اکھاں وچوں اترو بہانا تیرا کم میں، روٹے رب کو منانا تیرا کام ہے۔ میرا بندہ 90 سال کا بوڑھا گناہگار ہے، 80 سال کا بوڑھا گناہگار ہے، جوانی بڑھاپا گناہوں کے اندر گزر گیا۔ میرا بندہ آج تیرے دل میں یہ خیال آیا اللہ تا رحیم تے کریم ہے، اے میرے نبی کا امتی، ایک مرتبہ اللہ کی دربار میں آنکھ سے آنسو کا بہانا تیرا کام ہے، صرف ایک مرتبہ اپنے رب سے یوں کہنا تیرا کام ہے۔ اللہ کیا کہا؟ آواز آئی صرف ایک مرتبہ کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ یہ لفظ توبہ نکالنا تیرا کام، 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں تو محمد کا خدا بھی نہ کہنا۔ توجہ کرے میرے بھائی، قرآن مقدس بھرا پڑا ہے، رب کی رحمتیں اتنی بڑی وسیع ہے، قرآن واقعات بیان کرنے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے نبی کا امتی، بیماری آ گئی ہو، پریشانی آ گئی ہو، او اللہ کے نبی کا امتی، مشکلیں آ گئی ہو، تکلیفیں آ گئی ہو، ہاں بے یارو مددگار ہو گیا ہو، کالی کوٹڑی جیل کے اندر چلا گیا ہو، سلاخوں میں پڑا ہو، گھر کے حالات آگے پیچھے ہونے لگے ہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں میرا بندہ، میں نے اپنے نبیوں کے واقعات اس قرآن مقدس کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ میرے نبی، میرے پیغمبر میری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتے تھے، یہاں سے آوازیں نکلتی، ادھر سے اللہ کی رحمت جوش میں آنے لگتی ہوتی۔ یہ قرآن بنا کے توجہ میرے بل توجہ کرنا، بڑا عظیم نکتہ، بڑا عظیم جملہ دینے لگا ہوں، حیران ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم یہ نبیوں کی دعائیں، نبیوں کی واقعات کئی ہزار سال تو گزر گئے، لیکن ان دعاؤں کو میرے رب نے قرآن بنا دیا۔ جب میرے سونے محمد دیواری آئی، اللہ قرآن بنا کے میرے عربی محمد کے اوپر قرآن اتار دیا، اور یہ 30 پارے قرآن اللہ کے پاک پیغمبر کی امت کے حوالے کر دیا۔ آواز آئی میرے نبی کا امتی، اور میرے نبی کا امتی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ میں نے
نے تیری ہدایت اسی قرآن میں رکھ دی ہے. اگر تجھے بیماری آ جائے، آئیے توجہ میرے نبی کو دیکھنا جس کا نام ایوب تھا، اتنے سال بیمار رہا، اتنی بیماری آ گئی، اتنی بیماری آ گئی کہ وہ اللہ کا نبی ہے، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کمر جھکنے لگی ہے. اللہ اللہ قرآن گواہ ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، بیٹے فوت ہو گئے، بیٹیاں فوت ہو گئی، مال مویشی ہر چیز ختم ہو گیا ہے. آج ایک دن ایک جگہ کے اوپر اللہ کا نبی حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیا میری بیوی، اس بیوی کا نام بی بی رحمت نام تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت بی بی تھا. رحمت بی بی کسی پانی لینے کے لیے اپنے شوہر کو بٹھا کے جاتی ہے، یوں ہی آگے گئی. اللہ اللہ لمبا واقعہ، لیکن میں تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھاؤں گا، توجہ میرے پاس. اللہ کا پیغمبر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والو ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بیمار ہو کر بیمار ہو کر اللہ کی شکایتیں نہ لگایا کر گلی میں، بیمار ہو کر لوگوں کو یوں نہ کہا کر ہائے میری تو بیماری جاتی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے بیماری کے عالم میں آیا ہے، یہی دعا پڑھنا جو میرے ایوب نبی نے پڑھی. سنیے گا حیران ہو جائیں گے، واقعہ تو سنتے رہتے ہیں. آئیے میں آپ کا ایمان تازہ کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں. ادھر دیکھیے گا، خصوصاً توجہ میری طرف دیکھنا. اللہ کا پیغمبر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور زبان حال سے یہی جملے ہیں. آئیے اللہ کا قرآن حضرت ایوب کی دعا کو نقل کرتا ہے. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر. اللہ تکلیفیں ہٹانے والا تو ہے، اللہ شفا دینے والا تو ہے، اور تیرا شان یہ ہے انت ارحم الراحمین. تجھ سے بڑا رحمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا رحیم کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے. توجہ میری طرف، حیران ہو جائیں گے. یہاں اللہ کا پیغمبر رب کو بلانے لگا ہے، آسمانوں سے صدا آئی میرا پیغمبر اور کو زبیر جلے کا ہاذا مغتسل بارد و شراب. اے میرا ایوب بہت ہو گیا ہے، بڑی دیر تو اللہ دیا رحمتہ نو جپا مار کے رہ گیا ہے، ساڑی رحمت کنو نا امید نہیں ہویا. آ میرا پیغمبر میرا حکمی جلدی کر اپنی ایڑی زمین کی اوپر مار. ہاں میں اللہ رحمت کے نظارے دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. توجہ میری طرف. اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام نے جو ہی ایڑی زمین پہ ماری، قربان جاواں اللہ نے ایوب کے ایڑی کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور آواز آئی میرا پیغمبر اس پانی کو پی بھی صحیح اور غسل بھی کر. جب تو پیے گا اندر والی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جب تو نہائے گا اوپر والی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ادھر دیکھیے گا اللہ کے پیغمبر نے غسل کیا ہے. توجہ میری طرف. بیماری دور ہو گئی. بی بی رحمت جو کام کے گھر سے گئی تھی یوں ہی واپس آتی ہے، آ کے اس جگہ ایک بندے کو دیکھتی ہے، حیران ہو جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے اللہ کا بندہ یہاں میں اپنے شوہر کو بٹھا کے گئی. یہ واقعہ پہلے کبھی سنا ہوگا، لیکن آؤ سناتا ہوں اس انداز میں. میں اپنے
شوہر کو بٹھا کے گئی تھی۔ ایوب نبی پوچھنے لگتے ہیں کیسا تھا؟ یہاں تو میں بیٹھا ہوں۔ کہنے لگی بیماری کی عالم، بوڑھے حالت میں چھوڑ گیا، بچے بھی فوت ہو گئے، مال بھی ختم ہو گیا، ادھر بٹھا کے گئی تھی، دیکھا ہی۔ پھر پوچھتے ہیں کیسا تھا؟ آئیے سنیے گا بی بی رحمت کا جواب، جھوم جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بی بی بولنے لگی رب نہ بھلا دے جدو جوانی دے اندر سی، ایویں لگدا سی جیویں تو بیٹھا ہے۔ جب جوان تھے، جب جوانی کی عالم میں تھا، میرا شوہر، میرا ہسبینڈ، میرا خاوند، ایسے لگتا تھا جیسے تو بیٹھا ہے۔ ایوب نبی مسکرا کے فرمانے لگے رحمت میں ہی ایوب ہوں، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ کی رحمت برسنے لگی ہے، پانی اللہ نے جاری کر دیا ہے، میں نے بھی نہایا ہے۔ آئیے رب کا حکم ہے، تو بھی نہا لے، تو بھی پانی پی لے۔ توجہ میری طرف سہیل مارکیٹ کے روشن ضمیرو، میرے بھائی محمد اشرف کی دعوت پہ آنے والوں، توجہ کرنا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہی دعائیں میں نے اس لیے تمہیں بتائی ہے تاکہ بیماری کی عالم میں رب کا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پہ ٹکرے نہ مارنا، اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جانا، بلکہ بیماری کی عالم میں دروازہ ایسے کھٹکھٹانا جیسے ایوب میرا نبی کھٹکھٹانے لگا ہے۔ قرآن کی آیت اللہ اللہ و دنیا والوں، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آئے وہی اولاد اس کی دگنا دے دی۔ کیا مطلب؟ 10 بیٹے تھے یا 7 بیٹے تھے، اللہ نے 15 دے دیے ہیں۔ قربان جاؤں، اگر 100 بکری تھی اللہ نے 200 بکری دے دی۔ قربان جاؤں، جب اللہ کی رحمت کو جپا مارتا ہے بندہ، اللہ کی حضور آتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آنے لگتی ہے، پھر اللہ ایک نہیں بلکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ ڈبل عطا کرتا ہے، ڈبل ڈبل کر کے دیتا ہے۔ لیکن توجہ میرے بھائی، توجہ میری بہن، توجہ میری ماں، اگر یہ حالات بن جائے اللہ کی شکایتیں نہ کیا کرو، ادھر ادھر نہ باتیں کیا کرو، بلکہ زبان حال میں اپنی زبان سے یہی جملے نکالا کر الحمدللہ علی کل حال، اللہ اس حال کے اندر بھی تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ جب اللہ کی رحمت کو تو تلاش کرتا ہے، رب کی رحمت کو جپا مارتا ہے، فرمایا میری رحمت اتنی وسیع ہے، توجہ میری طرف، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے۔ آئیے قرآن کے بعد اپنے محبوب کا فرمان بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا والوں ان رحمتی سبقت عن غضبی ان رحمتی وسعت عن غضبی، اور میرا بندہ میری رحمت میرے غضب تو زیادہ وسیع ہے، میری رحمت میرے غضب تو زیادہ آگے ہوئی ہے۔ ایک طرف رحمت ہے، ایک طرف غضب ہے، ایک طرف رحمت ہے، ایک طرف اللہ کا غضب ہے۔ جب یہ دونوں دوڑیں لگانا چاہ لگتی ہے، دوڑ لگتی ہے، وہ میرے نبی کا امتی، میری رحمت میرے غضب تو آگے نکل جاتی